الصبح بدا من طلعته. وہ جوان جو ہی پروان چڑھا ان فوان شباب آیا تو اس کی پیشانی سجدے کے تقدس سے مالا مال ہو گئی، اس کی آنکھوں میں حیا اور شرم کے پہرے آ گئے، اس کے خیالوں میں پاکیزگی آ گئی، اس کی زندگی کے شب و روز نیکی کے ماحول میں بسر ہونے لگے، اس کی راتیں ذکر الہی میں، تلاوت کلام مجید میں اور دن یاد الہی میں روزے سے گزرنے لگے۔ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کہ جوانی اگر عبادت میں گزر گئی تو بڑھاپا تو پر نور ہے ہی ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے۔ شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا، اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی، اپنی آبرو کو لٹنے نہیں دیا، اپنی آنکھوں کی شرم و حیا پر پہرے بٹھائے اور آنکھ کو برباد نہیں ہونے دیا اور اپنی زندگی کے تقدس کا پہرا دیا، تو جو جوان اپنی جوانی کو خیریت کے ساتھ گزار گیا۔ کسی نے کہا تھا نا، کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ تو جوانی جس کی منزل تک پہنچ گئی خیریت کے ساتھ، عافیت کے سائے میں۔ مشکل تو بڑا ہے جوانی کو منزل تک لے جانا، خیریت کے ساتھ، داغدار نہ ہونے دینا، جوانی کے تقدس کو رسوا نہ ہونے دینا، عصمت کے جوہر پہ کالک نہ لگنے دینا، خواہشات کو غالب نہ آنے دینا۔ آسان کام تو نہیں ہے، مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی مشکل کاٹ گیا، جوانی کے تھوڑے سے ایام میں گزار گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ ختلی کہتے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد ہیں، الدنیا یومن ولنا فیہا صومن۔ وہ کہتے ہیں دنیا ایک دن ہے، ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ تو روزہ رکھ کے سارا دن گزر ہی جاتا ہے، دوپہر بھی آتی ہے گزر جاتی ہے، اور عصر کا وقت بھی آتا ہے گزر جاتا ہے، کھانے کا وقت بھی آتا ہے، چائے کا وقت بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن گزر جاتا ہے، افطار تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ جس نے زندگی روزے کی طرح گزار دی، جس نے جوانی روزہ رکھ کے گزار دی، خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا، مشکل کام تھا لیکن اس نے مشکل کام کر دکھایا۔ اجر کتنا بڑا ہے، سنیے اللہ کے محبوب کی زبان سے سنیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو سید ابو ہریرہ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا، فرمایا قیامت کے دن جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور وہ پسینہ ایسے نہیں ہوگا جس طرح یہ پسینہ ہے، اتنا گرم ہوگا۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں اس پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے، اتنا گرم ہوگا، بدبودار اتنا ہوگا، ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائے، اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے۔ لیکن جس نے اپنی جوانی کو عافیت سے گزارا ہوگا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ صاحب منصب تھی، صاحب جمال تھی، اور اس نے یہ کہہ کے یہ خواہش، یہ آرزو مسترد کر دی، انی خاف اللہ۔ اسی طرح کوئی عورت ہے تو اس نے اپنے تقدس کی حفاظت کی، اپنی آبرو پہ پہرا دیا اور کسی پیشکش کو ٹھکرا دیا، تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ کیسا سخت دن ہوگا، اور وہ کس اعزاز میں ہوگا، کس تکریم میں ہوگا۔ یہ تو 4 دن 10-20 سال ہیں، اور وہ 50,000 سال کا ایک دن۔ پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تو نے کتنا کرم کیا میرے اوپر کہ میری جوانی خیریت اور عافیت سے گزری، اور آج اس کا تو کتنا بہتر صلہ مجھ کو دے۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو فرصت دی ہے، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے لوگ، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے ہمارے نام، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ آج وہ جا رہے ہیں تو ہمیں بتا کے جا رہے ہیں کہ صاحب ہم جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے تم بھی آ رہے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے،
دنیا پر آنے کی ایک ترتیب ہے، دنیا پر جانے کی وہ لازمی ترتیب نہیں ہے۔ پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر اس کے بعد بچے آتے ہیں۔ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ باپ سے پہلے اولاد آ گئی ہو۔ دنیا پر آنے کی یہ ترتیب ہے اور یہ طے شدہ منظم ترتیب ہے، لیکن دنیا سے جانے کی یہ ترتیب نہیں ہے کہ پہلے باپ جائے پھر ہی اولاد جائے گی۔ بسا اوقات بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا سے کب کوئی جا سکتا ہے مجھے اور آپ کو نہیں پتہ۔ یہ امر مخفی رکھا گیا ہے اس لیے تاکہ ہم ہر لحظہ موت کے لیے تیار رہیں۔ موت کے لیے تیاری یہی ہے کہ ہم توبہ کی دہلیز پہ کھڑے رہیں، اپنے مالک کے حضور رجوع کرتے رہیں، اچھے اعمال کا ذخیرہ کریں، اور کسی کے حق ہمارے ذمے پر نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن جو ہے وہ پچھتائیں۔ کسی نے اگر کسی کا حق غصب کیا صرف 3 پیسوں کے عوض کے اندر، قیامت کے اندر یہ کرنسی تو ہمارے ساتھ ہوگی نہیں، یہ تو ہم یہیں چھوڑ دیں گے، یہ مال، یہ دولت، یہ بینک بیلنس یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں گے۔ جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی توں پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ وہ تو کفن بھی میلا نہیں ہوں گے دیں گے، بانٹ لیں گے۔ تو آخرت میں سکہ رائج الوقت عمل ہوگا، تو پھر عمل لیے جائیں گے۔ تو جس نے کسی کا ایک ٹگا مارا ہوگا، 3 پیسے مارے ہوں گے، اس کے بدلے میں 700 نمازیں جو با جماعت پڑھی گئی ہیں وہ لے لی جائیں گے، اور جو لوگوں کے پلاٹ ہڑپ کر گئے ہیں، رشوتیں، زیادتیاں، جور و ظلم، اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں، اور لوگوں کا مال ہتھیانا، خون نچوڑنا، اذیتیں دینا، تو کس طرح وہ قیامت کے دن عہدہ برا ہو سکیں گے؟ تو آج اللہ کی رحمت کے در کشادہ ہیں، اور اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، آجو پلٹ کے میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان پلٹ کے آ جاتے، رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ، یوں بھی کوئی آواز دیتا ہے، یوں بھی کوئی پکارتا ہے؟ بھاگے ہوئے مجرم کا تعاقب کیا جاتا ہے، کبھی یوں بھی پیار سے اس کو بلایا جاتا ہے، لیکن 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب پکار پکار کے کہہ رہا ہے، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرے رب کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا تو نے جرم کتنے کیے، وہ یہ دیکھے گا تو پلٹ کے آئے گا، آ گیا ہے۔ اور وہ تیرے گناہ نہیں دیکھے گا، تیرے آنے کو دیکھ کے تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ جتنا بڑا گناہ گار ہے اتنا بڑا نیکوکار بن جائے۔ آ تو صحیح، آنا تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، پھر جو تجھے لوگ اٹھا کے لائیں گے۔ اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے خود ہی چل کے آ جا، آج کھلے منہ آ جا، اس کی رحمتیں تیرے استقبال کرنے کے لیے منتظر ہیں۔ آج وہ آواز دے کے کہہ رہا ہے، آجا میری رحمتیں تیری منتظر ہے۔ ما غرک بربک الکریم، تجھے کریم رب سے کس نے مغرور کر دیا؟ تکبر میں، رعونت میں مبتلا ہو گیا، تو اپنے مالک کی دہلیز کو چھوڑ گیا۔ آجا پلٹ کے، وہ کریم تجھے بلا رہا ہے، اور دیکھ اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے۔ اللہ ذی خالقہ کا، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ تیرا خالق لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ تجھے بلا رہا ہے جس کا تیرا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ وہ تیرا خالق لگتا ہے۔ ماں کو جو اولاد سے پیار ہے، دنیا کے کسی ترازو پہ وہ پیار تولا جا سکتا ہے؟ ماں کی محبت کا کہیں وزن ہو سکتا ہے؟ آج کل یہ آپ کے بھی تھوڑا سا آگے گزریں تو اتنے بڑے ترازو گاڑ دیے گئے ہیں جہاں پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے۔ تو میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ آج اتنے بڑے بڑے ترازو ایجاد ہو گئے ہیں کہ جہاں کنٹینر توڑ لیے جاتے ہیں، پہاڑ توڑ لیے جاتے ہیں آج جدید دنیا کے اندر، لیکن کوئی ترازو ایسا آج تک ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ اس کے سینے میں جو تڑپتی ہوئی ممتا رکھی گئی ہے، محبت کا جو جہاں آباد کر دیا گیا ہے، الفتوں کی ایک کائنات ماں کے سینے میں رکھ دی گئی ہے، اس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ وہ سینے میں درد، وہ درک، وہ محبت، وہ کائنات، وہ انوکھا پیار جو اولاد کے لیے رکھتی ہے، یہ اتنا پیار ماں کے سینے میں پیدا کیسے ہوا؟ تو آپ کے پاس ایک ہی جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ تو میں یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا، جس ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، مجھے اور کوئی نہیں چاہیے، صرف توجہ چاہیے گا، صرف
नज़ारे के लिए जुम्बश मिजगां भी भार है, नरगिस की आंख से तुझे देखा करे कोई। तो मेरी आरज़ू ये है कि आपकी तमाम तर तवज्जो मेरी जानिब मबज़ूल हो थोड़े वक्त में। जिस शिद्दत की गर्मी में आप बैठे हैं मुझे इसका एहसास है, तो मैं चाहूँगा कि चंद बातें आप तक पहुँच जाए। तो जो माँ इतना प्यार करती है वो इसलिए कि माँ ने जन्म दिया है, तो जिसने जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है, तो जिस रब ने खलक किया है वो कितना प्यार। तो माँ की दहलीज छोड़ के बेटा भाग जाए तो माँ आवाज़ देती ना, पुत्र कहाँ भाग रहा है, आजा पलट के, इतनी ठंडी छाँव कहीं नहीं मिलेगी, इतना प्यार तुझे कहीं से नहीं मिल सकता, आजा पलट के। माएँ तो माएँ होती हैं और औलाद के लिए उनके सीने में जो तड़पती हुई ममता होती है और प्यार का जो एक आबाद जहाँ होता है वो एक अलग ही कायनात है, वो एक अलग ही जहाँ है। वो कहते हैं ना कि किसी ने कहा कि मैं तो तेरे से तब राज़ी होंगी कि तू अपनी माँ का कलेजा निकाल के लाएगा। तो वो बदमस्त आशिक अपनी माँ की आरज़ू, अपनी महबूबा की आरज़ू को पूरा करने के लिए इस अमल से भी गुजर गया और माँ का कलेजा चीरा और तश्तरी में रख के अपनी महबूबा के लिए इसका कलेजा ला रहा था। तो रास्ते में ठोकर लगी तो माँ के कलेजे से आवाज़ आई कि पुत्र सट नहीं लगी। ये माँ के प्यार का रूप है, ये माँ की मोहब्बत के बिखरे हुए रंग हैं, ये छलकता हुआ उजाला और नूर और रोशनी है। माँ इतना प्यार करती है, अल्लाह अकबर। तो माँ को इतना प्यार इसलिए है कि उसने जन्म दिया और रब ने तो खलक किया दस्ते कुदरत से। तो माँ की दहलीज छोड़ के बच्चा भाग जाए तो माँ कहती है पुत्र आजा वापस पलट के। और जब बेटा पलट के आता है तो माँ सब भूल जाती है किसने क्या किया था। तो जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है उसकी भी आवाज़ें आ रही हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, आजा पलट के मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। मैं ये नहीं देखूंगा तू मुजरिम कितना बड़ा है, मैं ये देखूंगा तू मेरी दहलीज से पलट के आ गया है। तो उसकी रहमतें बंदे को पुकार रही। तो ये उठते हुए जनाजे, ये फैली हुई कब्रें और ये हमसे बिछड़ते हुए हमारे अहबाब, दोस्त, भाई, अजीज़, ये हमें बताते हैं कि मियाँ इस ज़िंदगी से, ज़िंदगी का मुतय्यन सफ़र काट करके तुम बिल आखिर अल्लाह के हुजूर पलट के आने वाले हो। उखरवी ज़िंदगी के लिए अच्छे आमाल का ज़ख़ीरा जमा करो और अपनी आखिरत की तैयारी करो। चूँकि मौत जब आ जाती है तो एक लम्हे का भी तक़द्दुम व ताख़ुर नहीं होता। मौत एक कटल तयशुदा अम्र वाक़ई और हकीकत वाक़िया है, बहर सूरत इसने आके रहना है। बल्कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इसको अचानक रख करके हमें हर वक्त मुस्तैद और फ़आल रहने की तरगीब दी कि ताकि हम हर लहजा हर साथ अपने आप को आमादा रखें। किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है और हम मौत की इस गाड़ी में सवार हो सकते हैं। अल्लाह अकबर। तो आइए मैं और आप अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की मनसूबाबंदी भी करते हैं। जब लोग हमसे जुदा होते हैं तो हमें इबरत होती है कि हम भी जा रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल से अहद ले रखा था कि मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए अचानक नहीं आना, पहले कोई कासद भेज देना ताकि मैं मौत की तैयारी कर लूँ। अम्बिया तो तैयारी होते हैं, कुछ चीज़ें तालीम उम्मत के लिए होती। तो कहा कि जी मेरा वादा रहा। तो एक अरसे के बाद हज़रत इज़राइल हाज़िर खिदमत हुए और कहा कि हुजूर मैं कब्ज़े रूह के लिए आया हूँ। फरमाया तुमने तो वादा किया था अचानक नहीं आऊँगा, तुम अचानक आ गए, कोई कासद नहीं भेजा। तो कहा हज़रत मैंने तो कासद भेजे थे। फरमाया मेरे पास तो एक भी नहीं आया। अर्ज़ की हुजूर आपके सामने कितने लोगों की मौत वाक़या हुई, ये मेरा कासद नहीं था तो और क्या था। आपकी दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गए, ये मेरा कासद नहीं था तो और क्या था। जब कमर में खम आने लगे, जब आज़ा मुदमहिल होने लगे, जब चलते हुए ठोकने लगे, जब ज़ुबान में लुकनत आने लगे, जब यादाश्त खोने लगे, जब बालों में चांदी उतरने लगे, जब इंसान के आज़ा जवाब देने लगे, तो समझो ये पैगाम मौत आ गया है। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरबार में बैठे थे तो एक साहब आया और उसने कहा कि या उमर ला तंसा मौतक, उमर अपनी मौत को नहीं भूलना। और यूं कांपने लगे हज़रत उमर जैसे बेत की शाख कांपती है। और उससे कहा कि रोज़ आके मुझे तज़कीर कर जाया कर। वो रोज़ आता है, भरे दरबार में खड़ा होकर कहता है उमर अपनी मौत को नहीं भूलना। एक दिन आया, आपने उसको कहा मियाँ आज के बाद नहीं आना। कोई और शख्स आने लगा, फरमाया नहीं। तज़कीर मौत की ज़रूरत नहीं रही, फरमाया नहीं।
مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی؟ فرمایا نہیں. تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر روئے اور یوں داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور ایک بال الگ کر کے کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب یہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا. ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے نا. میاں صاحب نے کہا ہڈیاں کھڑکن، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا، فما اسبرہم علی النار. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کتنا حوصلہ ہے لوگوں کا آگ پر، کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا گلا کس نے ڈٹھا. قبرستانوں میں جا کے دیکھو کس نے دیکھا ہے آخر والا جہاں. حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے جاؤ قبرستانوں میں جا کر دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. جو بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے. خیر کنے فلاں و غنیمت شمار عمر زاں بیشتر کے بانگ برائت کے فلاں نماز. تو نے بھی چلے جانا ہے، یہاں بیٹھ نہیں رہنا. یہ اٹھتے ہوئے جنازے تجھے عبرت دیتے ہیں، یہ پھیلی ہوئی قبریں تمہیں بتاتی ہیں کہ میاں تم بھی اسی مٹی کا رزق بننے والے ہو، تم ہی یہی چادر اوڑھ کے سونے والے ہو. تم دو لباس کے دو کپڑوں کے اندر، دو سفید چادروں کے اندر ملبو. کہاں گئی وہ پوشاکیں، کہاں گئے وہ برانڈ، کہاں گئے وہ تمہارے قیمتی بیڈ، اور کہاں گئے اے سی لگے ماحول سے آراستہ کمرے. امیر ہے یا غریب ہے وہ 2 گز زمین اور وہی مٹی کا اوڑھنا، مٹی کا بچھونا، وہی 2 گز کفن، وہی کل کائنات. اور وہاں جو کیے ہوئے عمل ہیں وہی سکہ رائج الوقت ہوگا. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور پھر ہاتھ ملے، فلاں چیخ کے کہتا تھا مجھے اس کی بات سن لینی چاہیے تھی، فلاں پکار کے کہتا تھا اس کی آواز پہ کان دھرنا چاہیے تھا، فلاں اٹھتا ہوا جنازہ مجھے عبرت دے دیتا، فلاں بندے نے مجھے یہ کہا تھا اس کی بات پہ کاش میں عمل کر لیا ہوتا. لیکن اس دن پچھتاوے سے کیا ہوگا؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے. آج کا پچھتاوا زندگی بدل ہو سکتا ہے. آج کا پچھتاوا توبہ کا سبب و ذریعہ ہو سکتا ہے. آج کا پچھتاوا دل کے میل اتار سکتا ہے. اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے، سوائے دکھ بڑھانے کے، سوائے تکلیف میں اضافے کے اور کچھ نہیں ہوگا. اس لیے میں اور آپ اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں. مجھے پتہ ہے میں کہاں کھڑا ہوں اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، یہ آپ کی مہربانی، لیکن مجھے تو پتہ ہے کہ اچھا ہوں یا نہیں. میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اس لیے اپنے ضمیر میں جھانک کر کے دیکھیے، اپنے من میں اتر کر کے دیکھیے، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے اعمال کا تجزیہ کیجئے. جو نیکیاں کی ہیں اور جو برائیاں کی ہیں ان کا اندازہ کیجئے. جو برائیاں کی ہیں وہ تو کنفرم برائیاں ہیں، اور جو نیکیاں کی ہیں ذرا دیکھیے وہ نیکیاں ہیں یا ریا کے لیے کی ہیں، دکھلاوے کے لیے کی ہیں. نیکیاں کسی کو دکھلانے کے لیے کی ہیں، کس مقصد کے لیے نیکیاں کی ہیں؟ تھوڑی سی ریا بھی شرک بتائی گئی ہے. ساری محنت کہیں ضائع تو نہیں چلی گئی. ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے دامن میں گناہ ہے تو لتھڑے بڑے ہم. سویر سے لے کر شام تک، چغلی غیبت سے لے کے بدکاریوں تک، نگاہوں کی بدکاریوں سے لے کر کے سوچوں کی بدکاریوں تک ہم کہاں پڑے رہتے ہیں. اور دوسری جانب ہمارے پلے میں نیکیاں کتنی ہیں ہمیں سارا پتہ ہے. ایک تو نامہ اعمال قیامت کے دن تولا جائے گا، ہم خود اپنے ضمیر کی عدالت میں ترازو گاڑ کے تولے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب پہلے ہی خود کر لو. کبھی آپ عمرے پہ جاتے ہیں یا بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو وہاں سامان باندھ کر کے پہلے تول رہے ہوتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ پریشانی نہ ہو. حالانکہ ایئرپورٹ پہ اگر 2-4 کلو سامان بڑھ بھی گیا تو کوئی بات نہیں، 4 ریال دے کے آپ سامان لا سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ وہاں کسی سے ترازو مانگ کے بار بار اپنے پیس تول رہے ہوتے ہیں کہ جناب ایئرپورٹ پہ جا کے پریشانی نہ ہو. تو اس دنیا پر بھی اعمال تول لو، کہیں نزاع کے وقت پریشانی نہ ہو، کہ حشر کے وقت جب اعمال تلنے لگے تو وہاں پریشانی نہ ہو. تو یہ تھوڑا سا وقت ہے، یہ زندگی مختصر ہے اور ہم تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تمہاری سانسیں جو ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں. تم سمجھتے ہو ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن حقیقت میں تم چھوٹے ہو رہے ہو. چونکہ گنتی جب الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی 0 پر پہنچتا ہے. کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں تو 60 سے نیچے آ رہی ہو یا 70 سے یا 120 سے تو کام تو 0 پہ آ جاتا ہے، اور جب کام 0 پہ آ جاتا ہے تو پھر لال بتی جل جاتی ہے.
اللہ اکبر. تو یہ تیزی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے اور ہم کوئی 60 سے نیچے آ رہا ہے, کوئی 55 سے نیچے آ رہا ہے, کوئی 50 سے نیچے آ رہا ہے, اور جب 0 تک آ جائیں کہ پھر اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے ان اللہ یحب الشاب التائب, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے جوان کو پسند کرتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے. تو وہ محبوب بارگاہ ہو جاتا ہے جو جوانی میں اللہ جل شانہ ہو کے حضور رجوع کرتا ہے. یا کسی نے کہا تھا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے. جب بوڑھا ہو جائے, دانت ٹوٹ جائیں, پنجوں میں زور نہ رہے, تو بھیڑیا شکار چھوڑ کر کے شریف بن کے بیٹھ جائے, تو یہ تو اس کی مجبوری ہے. جوانی میں توبہ کرنا جب قوا مضبوط ہوں, جب شباب کی جولانیاں ہوں, جب آرزویں جواں ہوں, جب خواہشیں پگلی ہوں, اور پھر اس کے باوجود اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا, اپنی آرزوؤں کو لگام ڈال دینا, اور اپنی تمناؤں کو حصار میں رکھنا, اور اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑنا, اور اس کے حضور سجدہ ریزیاں, اس کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ زندگی کے لمحات بسر کرنا, یہ خوش نصیب لوگوں کا مقسوم ہوتا ہے. تو وہ جوان جس کی جوانی یاد الہی میں گزری, جس کی جوانی ذکر الہی میں گزری, مصلی پہ گزری, تہجد کے لمحات میں وہ اٹھ کے اللہ کے حضور دعائیں کرتا رہا, التجائیں کرتا رہا, وہ جوان قیامت کے کڑکتے اس ماحول میں اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے تلے ہوگا. تیسرا شخص جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے, مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. مسجد کی ملازمت, مسجد کی حاضری, مسجد کی صفائی, مسجد کی ستھرائی, مسجد کی پاکیزگی کے لیے کوشش, مسجد کی تعمیر, مسجد کی تزئین اور مسجد کی آبادی کے لیے دن رات کوشاں رہا. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے. تو یہ خوش نصیب وہ ہے جس کا دل جڑا ہوا ہے مسجد کے ساتھ. ایک جلیل القدر نام آپ نے سنا ہے, اور وہ ہے ربی بن خسیم رضی اللہ تعالیٰ. انہیں حمامت المسجد کہا جاتا تھا, مسجد کا کبوتر. تو یہ کہا کرتے تھے اس قدر مسجد میں رہتے تو کہتے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں رہوں. تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دن اذان ہو اور مجھے مسجد میں نہ پاؤ تو سمجھ لینا کہ میرا انتقال ہو گیا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ندائے نماز ہو, اذان پکاری جائے اور مجھے آپ مسجد میں نہ دیکھو. تو مسجد کی حاضری یہ ان کا شعار حیات تھا, اس لیے ان کو حمامت المسجد, مسجد کا کبوتر کہا گیا. تو کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو مسجد سے جڑے ہوتے ہیں. فرمایا کچھ لوگ ہیں جو مسجد سے یوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح لکڑی میں کیل ٹھکا ہوتا ہے. تو چوب کے اندر جس طرح کیل جڑا ہوا ہوتا ہے, اسی طرح وہ مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو کبھی وہ بیمار ہو جائیں اور وہ مسجد حاضر نہ ہو پائیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں. یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں. فرمایا انما یامر مساجد اللہ, اللہ کی مسجدوں کو بس وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پچھلے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ اور پچھلے دن پر, آخرت پر ایمان رکھنے والے مسجدوں کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں, مسجدوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اور آقا کریم علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من بنا مسجدن یبتغی بہی وجہ اللہ, جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی, نام و نمود کے لیے نہیں, کسی اور غرض کے لیے نہیں, اللہ کی رضا جوئی کے لیے مسجد کی تعمیر کی, بن اللہ لہو مثلہ فی الجنہ, اللہ
اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو یہ بلکہ پوری مسجد بھی نہیں، آدھی اینٹ کے برابر بھی اگر کسی نے مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا تو ایک جانور کے گھونسلے کے برابر بھی کسی نے مسجد کی تعمیر کی تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت بتائی گئی کہ جنت میں اس کو محل دیا جائے گا، قصر دیا جائے گا. تو یہ اللہ کے پاکیزہ گھر ہیں. مساجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ اللہ کے پاکیزہ گھر ہے، خیر الاماکن، بہترین جگہیں اس کائنات میں اللہ کے گھر مسجدیں، اور بدترین جگہیں بازار بتائی گئے ہیں اور حکم دیا گیا ہے کہ بازار میں دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ، اور مسجد میں جلدی آؤ دیر سے واپس جاؤ. تمہارے جو لمحے اللہ کے گھر میں گزریں گے وہ عبادت میں گزریں گے، وہ ذکر و فکر میں گزریں گے. تمہارے اٹھنے والے وہ قدم جو مسجد کی طرف اٹھتے ہیں وہ قیامت کے دن ظلمت سے نجات کے ضامن ہوں گے. وہ چراغ بن کے تمہاری زندگی، آخرت کی زندگی کے اندر چراغاں کر دیں گے. تمہیں جنت کی طرف لے جانے والے وہ قدم ہیں جو مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، مسجد کی طرف بڑھتے ہیں. تو اللہ کے پاکیزہ گھروں کی طرف ہمارا رب، ہمارے قلب کا تعلق، ہماری محبت کا رشتہ، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے. اللہ اور پچھلے دن پر، آخرت پر مضبوط عقیدہ مسجد سے ہمیں جوڑتا ہے. کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد جانے سے قاصر ہوں، بیمار پڑ گئے ہیں، مسجد نہیں جا سکتے، یا حالات ایسے ہیں جس طرح آج کل کے حالات ہیں کہ مسجد میں جانا کسی وجہ سے موقوف ہو گیا، تو مومن اس پر خوشی محسوس نہیں کرے گا. وہ بیماری کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے مسجد نہیں جا پا رہا تو اس کا اندر بے چین ہوگا اور وہ دعائیں کرے گا، مالک وہ لمحے آئیں کہ تیرے پاکیزہ گھر میں میری حاضری ہو، تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیری چوکھٹ پہ جا کے سلامی پیش کروں، میری پیشانی تیرے حضور مسجد کے فرش کو چھوئے اور تیری بندگی کے ترانے گائے. تو وہ یہ آرزو کرے گا، اگرچہ شریعت اس کو رخصت بھی دیتی ہو لیکن پھر بھی اس کی تمنا تو ہوگی. وہ اس پر شکر نہیں بجا لائے گا، بغلے نہیں بجائے گا کہ چلو ایک بہانہ مل گیا، نہیں، بلکہ وہ اس پہ خوش نہیں ہوگا، الٹا اس کی طبیعت کے اندر ایک بے چینی اور اضطراب پیدا ہوگی، چونکہ وہ جڑا ہوا ہے، اس کا دل جڑا ہوا مسجد کے ساتھ. تو ایسا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش اجتمع علیہ و تفرق علیہ. وہ شخص، وہ دو اشخاص جو محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، آپس میں جب ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے. یعنی ان کی محبت کسی دنیاوی منفعت کے لیے نہیں، کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں، محض دوستیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو ملے بغیر تسین نہیں ہوتی، اس لیے نہیں، بلکہ ان کی دوستی محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اور جب بغض کسی سے ہے، دشمنی کسی سے ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے. جس میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ تنہا تھا، حجرے میں تھا، اپنے بند کمرے میں تھا، اپنے رب کو یاد کیا. اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگی. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، ان آنسوؤں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا. عرش الہی کا سایہ اسے نصیب ہوگا ان آنسوؤں کے بدلے میں. رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے. تو اس لیے جو اللہ کی یاد میں رونے کا لطف ہے اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا اجر اور صلہ رکھا گیا ہے، یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، یہ اندر کی صفائی اور ستھرائی کا سبب اور ذریعہ ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. پھر فرمایا فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو. تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی. جو رونا نہیں جانتا وہ اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی کرم نوازیوں کو کیسے سمیٹ پائے گا. بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے،
جب بندہ اللہ کی حضور الہاؤ زاری کرتا ہے، عجز کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برستی ہیں، اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک فقیر تھا، ملنگ درویش، اللہ کا بندہ، اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے ڈیرے پہ آنے والوں کو کھلاتا، ان کو پلاتا، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا، لیکن ان کو مالی آسودگیاں نہیں تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات لوگ آتے تو ادھار لے کر کے وہ لوگوں کو کھلا دیتا۔ خیر، چونکہ فقیر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں اس کے ڈیرے سے کھائیں۔ بابا بلے شاہ نے بھی کہا تھا نا، اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہووے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا۔ یہ فقیروں کا مزاج ہے، تو جو بھی آتا اس کے ڈیرے سے کھاتا اور وہ ادھار اٹھا اٹھا کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے رہتے۔ وقت آخر آ گیا، جن لوگوں نے ادھار دیا تھا وہ سارے تقاضا کرنے آ گئے۔ اب بابا جی کو کیا فکر لاحق ہے کہ یہ میرے مہمان اور میں ان کو کچھ پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایک بچہ تھا، وہ کچھ سامان بیچ رہا تھا، پتیسا بیچ رہا تھا یا کوئی اور چیز بیچ رہا تھا۔ اس نے گلی سے گزرتے ہوئے آواز لگائی، خادم کو کہا سے بلا کے لاؤ، کہا تم بیچ رہے ہو تو میرے مہمانوں کو کھلا دو۔ بچہ بڑا خوش ہوا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کے یہ پتیسا بیچنا تھا، اب یہ ایک جگہ ہی سارا فروخت ہو گیا تو یہ تو موج لگ گئی، میں جلدی گھر چلا جاؤں گا، میری ماں خوش ہوگی۔ تو سارا ان مہمانوں کو کھلا دیا گیا، اور اس کے بعد کہا بابا جی پیسے؟ کہا تم بیٹھ جاؤ، جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ وہ بیٹھ گیا، 2 4 10 منٹ بیٹھا تو بچہ تھا، پھر کھڑا ہو گیا، بابا جی پیسے؟ کہا جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ پھر آدھا گھنٹہ گزرا تو پھر اس نے کہا بابا جی پیسے؟ میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، ہمارے گھر کا چولہا اسی سے جلتا ہے، میں یہ پیسے لے کر جاؤں گا اور میری ماں کوئی ہنڈیا خریدے گی اور ہم شام کا گھر کا کوئی سلسلہ کریں گے۔ کہا بیٹا جب ان کو ملے گا تو تجھے بھی مل جائے گا۔ بچے نے رونا شروع کر دیا، یتیم بچہ تھا، اس کا سارا آسرا یہی تھا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ جب بچہ رویا اللہ کی رحمت کو جوش آیا، کوئی مرید نذرانہ لے کے ان بزرگوں کے پاس آ گیا اور اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی پیش کی۔ وہ اتنے پیسے تھے کہ اس بچے کو بھی دیے، جتنے لوگ آئے تھے سب کا قرض چکایا، کہا جاؤ گھروں کو۔ تو سب نے کہا بابا جی ہم صبح سے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ نذرانہ دینے والا صبح سے نہیں آیا، تو اب کیسے آ گیا؟ کہا صبح سے تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک رونے والا آیا تو باقیوں کا بھی کام بن گیا۔ بعض اوقات کسی ایک شخص کی وجہ سے باقیوں کی خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں۔ آج ہم اجتماعی طور پہ تا حد نظر اندر باہر اوپر نیچے اتنے لوگوں کے ہجوم میں اللہ کی بارگاہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ مالک کتنے ہجوم میں کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا لاڈلا ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا بہت قریبی ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جس پہ تیری رحمتیں برسیں گی۔ تو مالک اس کے صدقے سے ہماری خطائیں بھی معاف کر دے، ہمارے گناہ بھی معاف کر دے۔ کوئی ایک رونے والی آنکھ مل گئی تو باقیوں کا بھی کام بن جائے گا۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے توں ہی بخشیا جا۔ میرے مالک ہم سب کی خطائیں معاف کر دے، ہم سب سے درگزر فرما اور ہم سب کے باطن کو ستھرائیاں دے دے، ہمارے اندر کو پاکیزگیاں دے دے۔ بہت وقت میں نے اور آپ نے صاحب گزار لیا، تیزی کے ساتھ زندگی بیت رہی ہے۔ میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میری زندگی کتنی بہاریں کاٹ چکی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کوئی 60 سال، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال، زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ بندہ جب سوچتا ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں تو آگے میری زندگی کے اگر 30 سال بھی ہیں تو 30 سال تو کافی ہیں، لیکن وہ پیچھے اگر پلٹ کے دیکھے تو 40 سال یوں گزر گئے جس طرح چٹکی بجائی جاتی ہے۔ جب چٹکی بجانے کے وقت میں 40 سال گزر گئے محسوس ہوتے ہیں، تو جو باقی 30 سال اگر ہوئے بھی وہ تو گمان ہے میرا، وہ تو گمان ہے آپ کا، ہمیں تو ایک سانس کا بھی نہیں پتا۔ پوچھا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو، کہا ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ کہا یہ بھی طول عمل ہے۔ ایک بولا عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کسی نے کہا ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ کہا یہ سب تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں۔ کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟
ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جدا ہوتے یوں نہیں دیکھا ہے. ہم کہتے ہیں اس کی خبر سنا رہے ہو موت کی، یہ تو میں نے ابھی سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا. لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا. تو صاحب آئیے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ ڈالے. آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کل سب کچھ نہیں ہوگا. آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں. آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا. جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. اب آئیے سنیے، اس کائنات کے اندر ہمیں وہ خواتین ملیں گی جو پردے کے پیچھے تھی، لیکن پردے کے سامنے ماں نہیں آئی، عبد القادر جیلانی آئے. ماں پردے کے پیچھے تھی، پردے کے سامنے فرید الدین گنج شکر آئے. ماں پردے کے پیچھے تھی، مہر و ماں نے بھی آنچل نہیں دیکھا، لیکن پردے کے سامنے کربلا میں حسین ابن علی آئے. تو یہ پردے کے سامنے آئے، وہ پردے کے پیچھے تھی. تو جب مائیں پردے کے پیچھے ہوں تو پھر بیٹے جو ہیں وہ پردے کے سامنے آ کے وہ نقش ثبت کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے زندگی کے نقوش کو جو ہے وہ اجال دیتے ہیں اور تقدیر بدل دیتے ہیں. تو اس لیے ماؤں کی ذمہ داریاں گھر سنبھالنا ہے.